کتاب التوحید جس کے مؤلف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، ان کی کتاب کا آغاز اس درسوں کے اندر ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس سے قبل جیسا کہ عمومی طور کے پر تمام دروس میں ہوتا ہے، کتابوں میں ہوتا ہے کہ کتاب کے آغاز سے پہلے مؤلف کے تعلق سے تعارف کا بیان کر دینا ضروری ہے۔ تو کتاب التوحید کے مؤلف ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ اگر ان کی زندگی سے متعلق کتاب پڑھنا ہے تو بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، ہندوستان کے اندر بھی کئی لوگوں نے لکھی، اور خاص طور سے ان کے تعلق سے جو کتاب لکھی گئی کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک بدنام زمانہ شخصیت جنہیں بہت بدنام کیا گیا، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ نجدی، وہابی، ان تمام ناموں کے ذریعے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ جو لوگ وہابی کے نام کے پر نعوذ باللہ اس لفظ کو بگاڑا جاتا ہے، وہابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام وہاب کی طرف نسبت ہے، اور ان کا نام محمد بن عبد الوہاب ہے، تو اس بنیاد کے پر آپ کو اگر کہنا تھا تو محمدی کہہ دیتے، لیکن وہابی نام سے ان کو بدنام کیا گیا۔ اب یہاں ایک اور اہم بات کہ جس وقت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سعودی عرب کے اندر لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کا آغاز کیا، اسی دوران یہاں پر بھی ہندوستان کے اندر جو کہ انگریزوں کی غلامی کے اندر قید و بند کی حالت میں تھا، یہاں اہل حدیث حضرات کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ انگریزوں کا یہاں سے صفایا ہو جائے، ان کی حکومت کا خاتمہ ہو۔ اس بنیاد کے پر آپ دیکھیے گا کہ انہیں بدنام کیا گیا، اور اسی بنیاد پر انگریزوں نے بھی اہل حدیثوں کو کیا کہا؟ وہابی کہنا شروع کر دیا، اور اسے وہابی تحریک کی بنیاد کے پر بدنام کیا گیا۔ حالانکہ یہ وہابیت کہیے، سلفیت کہیے یا اہل حدیثیت کہیے، یہ ایک منہج ہے، ایک پیٹرن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر بھی فرقہ بندی کے تعلق سے خبر دی تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے تو بقیہ 72 لوگوں کا عالم کیا ہوگا، نہیں، انہوں نے 72 کی فکر نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ناجی گروہ کے بارے میں پوچھا جو نجات پانے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں بتایا، بلکہ کیا کہا؟ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج جس منہج، جس عقیدے کے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتائی، ان کا عقیدہ، ان کا منہج بیان کیا، ورنہ نام بیان کر دیتے تو آج ہر کوئی اپنے آپ کو اس نام کے ذریعے ناجی سمجھتا، جبکہ نجات عقیدہ و منہج کی بنیاد کے پر ہے، نہ کہ نام کی بنیاد پر۔ آج دیکھیے ہمارے درمیان بھی لوگ اہل سنت والجماعت اس نام کو استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مفہوم کیا ہے۔ سنت کا لفظ عقیدے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے امام بربہاری کی مشہور کتاب شرح السنہ، اس نام کو سننے کے بعد لوگوں کو لگے گا یہ سنت کے بارے میں ہے، یعنی احکام، آداب، ان تمام چیزوں سے متعلق نہیں، بلکہ یہ عقیدے کے پر کتاب لکھی گئی ہے۔ شرح السنہ یعنی سنت یعنی عقیدے کی شرح، تو سنت کا لفظ عقیدے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت جو عقیدہ توحید کے پر قائم رہنے والے ہیں، یہ نہیں کہ شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہوں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہیں، نہیں، صرف نام لکھ لینے سے، نام استعمال کرنے سے کوئی ناجی نہیں بنتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت یعنی جو عقیدہ توحید کے پر ہو، جن کا عقیدہ درست ہو، جن کا طریقہ درست ہو، اور جماعت سے مراد اصحاب کرام کی جماعت ہے، یعنی جو اپنے آپ کو اصحاب کرام کی فکروں کے مطابق چلائیں گے، جس طرح صحابہ نے دین کو سمجھا، جس طرح اصحاب کرام نے دین کو فالو کیا، وہ اسی پیٹرن کے پر، اسی منہج کے پر چلنے والے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا مطلب جن کا عقیدہ، جن کا منہج درست ہو، جو عقیدہ توحید کے پر ہو اور دین کو اسی طرح فالو کریں جس طرح اصحاب کرام نے فالو کیا۔ قرآن مجید نے اصحاب کرام کی جماعت کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ اسی طرح ایمان لائیں جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی ہدایت کے لیے اصحاب کرام کی طرح ایمان لانا،
اسلام کو سمجھنا، اس کے مطابق چلنا ضروری ہے، اور یہ معیار قرآن مجید نے طے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو اس معیار کے مطابق قرار دیا ہے کہ جسے بھی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بنانا ہے اسے اصحاب کرام کی جماعت اور ان کے عقیدہ و مسلک کے مطابق چلنا ہوگا۔ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ یہاں بہرحال کہنے کا مقصود یہ تھا کہ وہابیت کے نام کے پر جو بدنامی کی گئی ہے حقیقت میں بدنامی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دین اسلام کو لوگوں کے درمیان پیش کیا تو مشرکین مکہ نے بدنام کرنا شروع کیا۔ کیا کہنا شروع کر دیا؟ ارے وہ تو بے دین ہو چکے ہیں۔ صحابی اس وقت تو بے دین گمراہ کو کہا جاتا تھا۔ تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق چلنے لگ جاتا، مسلمان ہو جاتا، لوگ اسے صابی کہتے۔ صابی یعنی گمراہ، بے دین۔ آج جیسا کہ لوگ غیر مقلد کہہ کر اہل حدیثوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دراصل یہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، یہی وہ راستہ ہے جس کے پر انبیاء چلے، جس کے پر اصحاب کرام کی جماعت چلی ہے۔ تو اس وقت مشرکین مکہ نے بدنام کیا، اور ہر دور میں ایسا ہی ہوگا کہ جو بھی اس صراط مستقیم کے پر جسے سلفیت سے اہل حدیثیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو بھی چلے گا اسے بدنام کیا جائے گا۔ اور وہی کچھ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی ہوا۔ ان کے بارے میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ہیں جسے میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلے ان کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب، اور ان کا نسب نامہ کافی طویل ہے، میں اسے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ان کی ولادت 1115 ہجری میں ہوئی، یعنی میلادی عیسوی سن کے اعتبار سے 1703 عیسوی میں، یعنی آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 200 سال سے کچھ عرصہ قبل ان کی ولادت ہوئی۔ یہ اپنے مقام، اپنی بستی اویانا میں پیدا ہوئے، جو ان کا اپنا آبائی وطن تھا۔ تعلیم و تربیت انہوں نے، چونکہ اویانا کے اندر باقاعدہ دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں تھا، لیکن ان کا گھرانہ تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے مشہور تھا۔ ان کے والد صاحب خود بہترین استاد تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے اس علمی ماحول کے اندر، علمی گھرانے کے اندر سانس لینا شروع کی، اور اسی کے اندر ان کی زندگی کا اور ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز بھی ہوا۔ اب شیخ کو مزید علم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش آئی، اس لیے کہ وہاں اجلہ اساتذہ نہیں تھے، بڑے بڑے اساتذہ جو انہیں بخاری پڑھنا ہے، بڑی بڑی کتابوں کو پڑھنا ہے، تو اس کے لیے اویانا کے اندر نظم نہیں تھا۔ ابتدائی تعلیم کا نظم تھا، لیکن مشہور اور بڑی بڑی کتابوں کے پڑھانے کے لیے وہاں نظم نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے کئی علاقوں کا سفر کیا۔ یہاں سے جب یہ نکلے، جو انہوں نے حجاز، مکہ اور مدینہ دونوں کو کہا جاتا ہے، تہامہ، بصرہ، زبیر، احسا، ان تمام علاقوں کے اندر انہوں نے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے جہاں انہیں ملتا برابر وہاں جایا کرتے تھے، اور یہی ان کی علمی پختگی کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ اگر علم کے لیے سفر نہیں کرے گا، بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل نہیں کرے گا، تو اس کے علم کے اندر وہ چیزیں نہیں آ پائے گی جو ہونا چاہیے۔ اصحاب کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اس کے بعد صحابہ کی جماعت سے تابعین نے، تابعین کی جماعت سے تبع تابعین نے، یہ سلسلہ جاری ہے کہ اساتذہ کے ذریعے علم حاصل کرنا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے دور میں آج ہمارے سامنے چاہے انجینئر محمد علی مرزا کی بات کہیے، ڈاکٹر اسرار وغیرہ، ان لوگوں کی گمراہی کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس پیٹرن کے مطابق جیسا کہ علم حاصل کرنے کا نہج ہوتا ہے، علم حاصل نہیں کیا، یا اگر حاصل بھی کیا تو ایسے اساتذہ سے جو گمراہ تھے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہی گمراہی انہوں نے اپنے شاگردوں کے اندر انڈیل دی، اور مزید تیزی کے ساتھ یہ فتنہ لوگوں کے درمیان پھیلنا شروع ہوا۔ تو علم دین کے حاصل کرنے کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسی طریقے کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو انہوں نے بہت سارے علاقوں کا سفر بھی کیا، یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوا کہ محض 20 سال کی عمر میں ایک بہترین عالم اور فاضل کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان معروف اور مشہور ہو گئے۔ یہ اتنے سارے اساتذہ، اتنے سارے علاقوں میں علم دین حاصل کرنے کا انہیں فائدہ ہوا۔ انہوں نے صحیحین اور دیگر امہات الکتب، یعنی جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں تھیں، ان تمام کتابوں کو پڑھا اور ان کی اکثر احادیث کو یاد بھی کیا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے مدارس اسلامیہ میں خاص طور سے قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی حفظ کرانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ابتدا سے بچوں کو، شاگردوں کو، طالب علموں کو ایک
کتاب دے دی جاتی ہے جس میں انہیں مخصوص احادیث دی جاتی ہے. ان تمام احادیث کو یاد کرنا سلیبس کا حصہ ہوتا ہے اور ہر طالب علم کو احادیث کو یاد کرنا ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک سال میں کئی سو حدیثیں یاد کرنا پڑتا ہے. تو علم دین جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں معمولی نہیں ہے. ایک عالم دین جب وہ عالم اور فاضل بنتا ہے اس مقام تک پہنچتے پہنچتے وہ بہت ساری احادیث کو یاد کر لیتا ہے اور یہ ہمارے مدارس اسلامیہ کے نصاب اس کے سلیبس کے اندر داخل ہے. ان کے اساتذہ میں بہت سارے لوگوں کا نام آتا ہے. شیخ عبداللہ بن سالم البصری ہیں, شیخ عبداللہ بن ابراہیم بن سیف ہیں, شیخ محمد بن حیات بن ابراہیم سندھی ہیں. ایسے اجلہ اساتذہ ہیں. اس کے علاوہ ان کے تلامذہ کی تعداد طویل ہے کہ ان کے شاگردوں میں حسین بن عبدالوہاب, عبداللہ بن محمد خود ان کے بیٹے ہیں, ان کا نام آتا ہے. تصانیف ان کی کتابیں اگر دیکھی جائیں تو انہوں نے 18 کتابیں تصنیف کی, جن کے اندر سب سے زیادہ مشہور کتاب وہی ہے انشاءاللہ جس کا درس ہم شروع کرنے والے ہیں, کتاب التوحید. اللہ نے اس کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا, اور اس کتاب کو درس کے طور پر منتخب کرنے کی ایک بڑی وجہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بیان کروں کہ افغانستان لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت دیندار ملک ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل وہاں حکومتی سطح کے پر اس کتاب کے پر پابندی لگائی گئی. نعوذ باللہ, عقیدہ توحید کی کتاب پر پابندی کہ اس کتاب کو کوئی پڑھ نہیں سکتا, پڑھا نہیں سکتا, اسے شائع نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ. جس کتاب میں آپ اگر دیکھیں گے جیسا کہ درس کے اندر باتیں آئے گی, خالص کتاب و سنت کو رکھا گیا ہے, زیادہ تر نصوص کو بیان کیا گیا ہے, قرآنی آیات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے, اس کے پر پابندی لگائی گئی. تو وہ کون سی اسلامی حکومت ہے بتائیے جہاں عقیدہ توحید کے پرچار کے پر, نشر و اشاعت کے پر اور لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے لکھی گئی کتاب کے پر پابندی لگائی جائے, نبی کی سنت کے پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ 8 رکعت نہیں ادا کر سکتے. اگر کوئی شخص 8 رکعت تراویح ادا کرے گا تو اسے مجرم قرار دیا جائے گا, سزا دی جائے گی. یہ افسوسناک پہلو ہے. جہاں قریب کی بات ہے کہ 100 سے زائد علماء اہل حدیث کو چن چن کر مارا گیا ہے. نعوذ باللہ. لوگ اس کو بیان نہیں کریں گے. یہ اسلامی حکومت جہاں سلفیوں کو جو خالص کتاب و سنت کے پر عمل کرنے والے, اس کی تبلیغ کرنے والے ان علماء کو مارا جاتا ہے. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ رحم کرے. بہرحال وہ بیان کرنا مقصود نہیں, ہم نے خاص اس کتاب کو اسی بنیاد پر رکھا. اس کے علاوہ ان کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے کشف الشبہات. کشف الشبہات بہت ہی شاندار کتاب. اس میں عقیدے سے متعلق یا دین کے پر جو اعتراضات یا شبہات لوگوں نے پیش کیے, انہوں نے ان تمام شبہات کا شاندار جواب دیا ہے. بلکہ ہر شخص کو اس کتاب کو کتاب التوحید کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. اور ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ استاد محترم شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ, انہوں نے اس کا درس بھی دیا ہے جو یوٹیوب کے پر موجود ہے, آپ اسے سن سکتے ہیں. انتہائی شاندار کتاب. علاوہ ازیں ان کی ایک مشہور کتاب کتاب السیرہ ہے, کتاب مسائل الجاہلیہ ہے, یہ ان کی کتاب ہے. علاوہ ازیں ایک اور مشہور کتاب القواعد الاربع بھی ہے, کتاب القواعد الاربع, کتاب ثلاثۃ الاصول. یہ عقیدے سے متعلق آپ دیکھیں گے زیادہ تر کتابیں ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کتاب مختصر زاد المعاد جو سیرت کے پر ہے وہ بھی لکھی ہے. شیخ کے تعلق سے کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے والد صاحب نے جب ان کے علم اور فضل کو دیکھا تو انہوں نے اپنے مصلح کے پر اپنے اس بچے کو کھڑا کیا, امامت سے خود ہٹ گئے, بلکہ انہیں آگے کیا جو فضل ان کے اندر دکھائی دیا. چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے اوینا کے اندر جو ان کا اپنا آبائی وطن تھا وہاں پر انہوں نے کام کرنا شروع کیا. حالت کیا تھی آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ کفر اور شرک کا وہی دور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا, وہی دور دوبارہ آ چکا تھا. یعنی لوگ نام کے مسلمان تھے, قبر پرستی بالکل عام تھی, اور نماز با جماعت کا کوئی اہتمام نہیں تھا, اور شرعی حدود کے نفاذ کے تعلق سے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی. یہ سب سے اہم بنیاد ہے کہ جب تک لوگوں کے عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی وہاں پر کسی بھی طریقے کے اصلاح کا نفاذ نہیں ہو سکتا. جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کسی طریقے کا عمل درست نہیں ہو سکتا. یہ بنیاد ہے. آج ہمارے یہاں لوگ یہی غلطیاں کرتے کہ عقیدہ چھوڑ دو, لوگ اپنے مسلک کے پر رہیں, اپنے عقیدے کے پر رہیں, اور سب متفق ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. ناممکن چیز ہے. اگر لوگوں کے عقیدے جدا جدا ہیں, ان کے منہج جدا جدا ہیں, کبھی بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکتا.
اتحاد اسی وقت ممکن ہوگا جب عقیدے کی اصلاح ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کے عقیدے منتشر تھے، بکھرے ہوئے تھے، آپ نے عقیدے کے پر محنت کی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے آپ کے ذریعے دین کو قائم کیا۔ پورا عرب اسلام کی سائے میں اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے لگا۔ وہی کام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ انہیں مصلح بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے دور کے یعنی 12ویں صدی ہجری کے مجدد بھی ہیں۔ لوگ بدنام کرے ایک الگ بات، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ وہ مجدد ہے اللہ نے جن کی زندگی کے اندر ہی اسلامی حکومت کو قائم کیا۔ آج جو سعودی عرب ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کی بنیاد دراصل شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی۔ انہوں نے بنیاد رکھی، اور بنیاد سب سے پہلے عقیدے کے پر رکھی، عقیدے کی اصلاح کے ذریعے، اس کے بعد دیگر تمام چیزوں کا انہوں نے آغاز کیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ آج بھی لوگ وہی غلطی کرتے ہیں کہ بجائے عقیدے کی اصلاح کے دیگر امور کے پر توجہ دیتے ہیں، جس سے کبھی بھی اتحاد ممکن نہیں۔ ان کے زمانے میں سعودی عرب بالکل بٹا ہوا تھا، بلکہ ایک ایک شہر کے اندر مختلف جماعتیں تھیں، کوئی اتحاد نہیں تھا، لیکن انہوں نے عقیدے کی برکت سے ان تمام لوگوں کو متحد کیا۔ اور آج آپ دیکھیے ایک بہت بڑی اسٹیٹ، ایک بہت بڑا مملکہ جو کہ توحید کی بنیاد پر ہے، اللہ نے اس کو قائم کیا، اور اللہ اس کی حفاظت بھی کرے۔ کہ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں، صرف سعودی عرب کے اندر نہیں، عرب کے اندر نہیں، بلکہ پوری دنیا میں اس کے مخالفین پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی بنیاد کے پر اس کی عزت رکھی ہے، اور جب تک وہ توحید کے پر قائم رہیں گے انشاءاللہ اللہ اسے قائم رکھے گا۔ یہ توحید کی برکت ہوتی ہے، عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہی ساری برکتیں اور دنیا کی تمام نعمتیں ملنے والی ہیں، اور اللہ نے اسی بنیاد کے پر وہ تمام چیزوں سے انہیں نوازا ہے۔